مجھے اتنا صدمہ ہے کل 4-5 دن سے، یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ اس لڑکے نے جس نے 10 بچیوں کا قتل کیا ہے، مجھے اس لڑکے پہ صدمہ ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ وہ بچیاں تو اپنی زندگی اتنی لکھا کے آئی تھی، ان کی زندگی اتنی تھی، ظلم ہو گیا ان کے ساتھ، وہ قیامت والے دن مظلوم بن کے کھڑی ہوں گی اور بغیر حساب کتاب جنت میں چلی جائیں گی۔ اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ چند دن کی بات تھی، کیا کر لیا، کیا کر لیا، کیا مزہ کر لیا دنیا میں؟ چند دن گزر گئے، اب دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، کل قبر میں ذلیل ہوگا، حشر میں ذلیل ہوگا، اور ہمیشہ کی آگ اس کا مقدر۔ کیوں ہوا یہ میرے دوستو ایسا؟ کاش ہم اس بات کو سوچنے والے ہوتے۔ آج معاشرے میں بہت تھوڑے لوگ ہیں یہ جو سوچنے والے ہیں، ورنہ ہر کوئی کہتا ہے کہ مینو کی، میں تو ٹھیک ہوں۔ اگر ایک دوسرے کا خیر خواہی کرنے والے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ یہ حالات پیدا کیے گئے ایسے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراؤ، ایک دوسرے کو خیر کی بات کہو، ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ آج کتنے لوگ اپنے ایمان سے بتاؤ دوسروں کو خیر کی بات کرنے والے، بتاؤ؟ جبکہ کلمے کا یہ تقاضا ہے، کلمے کا تقاضا ہے۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم دوسروں کے خیر خواہ بن گئے۔ اور ہم خیر خواہ کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ چند پیسے دے دیے کسی کو، جس کے پاس پیسے ہیں وہ کہتا ہے میں بڑے دسترخوان چلانا، میرے کئی اسپتالوں میں میرے دسترخوان چل دینے، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ لیکن خیر خواہی یہ جہنم میں چلا گیا تو بتاؤ یہ روٹی کیا کرے گی اس کا؟ سب سے بڑی خیر خواہی وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی، لوگوں کو جہنم سے بچایا کہ جہنم سے بچ جائیں۔ اب یہ ہمارے سامنے آدمی جہنم میں چلا گیا نہیں چلا گیا؟ اور ایسے کئی ہیں، یہ ایک تو سامنے آ گیا، ایسے کئی ہیں جو سامنے نہیں، لیکن اس کے لیے کیا محنت ہو رہی ہے؟ میرے دوستو ہم ذمہ دار ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہمارے ذمہ کوئی کام ہے۔ ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، جہنم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے، جہنم سے بچانے آئے ہیں۔ اور جہنم سے اس وقت تک کوئی انسان نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی چھوڑے۔ اور اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھا جائے جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو دوست بنایا جائے جو قبر حشر آخرت کی بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہاں کسی نے اچھا کھانا کھا لیا تو کچھ نہیں، یہاں کسی نے دال کھا لی تو کچھ نہیں، وقت گزر جاتا ہے سب کا۔ آج سے 30 سال پہلے ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا کھانا پکاتے تھے، آدھا پاؤ گوشت پکتا تھا، وہ بھی وقت گزر گیا، وہ بھی کھا لیا، وہ بھی گزر گیا۔ کیا ہے یہاں؟ ابھی کسی سے بات کر کے دیکھو، کہتا ہے 30 سال پہلے میں یہ تھا، 25 سال وہ اچھے گزر جاتے ہیں، 30-25 سال کچھ بھی نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا وقت کو قیمتی بنانے کی جگہ ہے۔ یہاں قیمتی بناؤ میرے دوستو، اپنے اوپر رحم کھائیں، ہم اپنے اوپر رحم کھائیں، کسی پہ نہیں۔ اور اپنے اوپر رحم کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی کو اپنا لیں، یہ زندگی بن جائے گی، اگلی زندگی بن جائے گی۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ زندگی بھی برباد، اگلی بھی برباد۔